अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा आयत नंबर 6 और 7 आज करेंगे। देखते हैं, पहले इन आयात को देखते हैं। इन्नल्लज़ीना, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो जिन्होंने कफरू कुफर किया, सवाउन यकसा है, बराबर है, अलैहिम इन पर, आप ख्वा अनज़रतहुम डराएं आप इन्हें, अम या लम नहीं, तुनज़िरहुम आप डराएं इन्हें, ला युमिनून नहीं वो ईमान लाएंगे, खतमा मोहर लगा दी अल्लाहु अल्लाह ने, अला ऊपर कुलूबिहिम इनके दिलों के, व अला और ऊपर समइहिम इनके कानों के, व अला और ऊपर अब्सारिहिम इनकी आंखों के, गिशावतुन पर्दा है, वलहुम और इनके लिए अजाबुन अजाब अजीम बहुत बड़ा। रूट वर्ड देखते हैं। रूट असल में जो भी लफ्ज होता है उसकी जो असल होती है, जो जड़ होती है, उसकी बुनियाद को कहते हैं। और वो असली हरूफ किसी लफ्ज से जो किसी भी कीमत में उससे अलग नहीं हो सकते। अलग हो तो वो फिर लफ्ज लफ्ज नहीं रहते, वो जड़, बुनियाद और रूट कहलाते हैं। इन्नल्लज़ीना, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना इस्म मौसूल है, जमा है अल्लज़ी की, अल्लज़ीना कफरू, काफ फा और रा इसका रूट वर्ड है। लफ्जी तर्जमा है किसी चीज को छुपाना, ढांपना। अरबी में एक डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, लग़वी मीनिंग लुगत के एतबार से, और एक होते हैं इस्तिलाही मानी यानी टेक्निकल मीनिंग। अब डिक्शनरी लुगत के हिसाब से किसी चीज को छुपाना, ढांपना, उसको कुफर कहते हैं, और काफिर अरबी में कहसान को भी कहते हैं। लेकिन हम आम लफ्जों में कहसान को काफिर नहीं कहते, वो उस लुग़वी मानी में आता है कि वो भी बीज को जमीन के अंदर छुपा देता है। अरबी में रात को भी काफरा कहा जाता है, तो यानी, और जो इसका इस्तिलाही मीनिंग होगा ना, टेक्निकल मीनिंग, वो ये होगा कि अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार कर देना, हक नज़र आ रहा है लेकिन उसको यानी ऐसा ज़ाहिर करना कि जैसे नहीं नज़र आ रहा है ना, उसका इनकार करना, कुफ़र करना, इससे आता है। तो किसी भी नेमत का इनकार करना, अब इसमें नेमत ईमान की भी नेमत है, ईमान को ना कबूल करना, ये सारा कुफर में आता है। इसके बाद आया है सवाउन, सीन, वाव और या इसका रूट वर्ड है, दोनों तरफ से बराबर करना, मसावी, मसावात उर्दू में हम पढ़ते हैं, और यानी बराबर है, यकसा है, आप उन्हें डराएं ना डराएं। यहाँ पे हमजा आया है तो इसका मानी खौ आया है, तो यानी खौ आप उन्हें डराएं, अनज़रतहुम। अब इसके अंदर जो रूट वर्ड है नून, जाल और रा है, नजरा जिसको बोलते हैं नजर, अंजार, किसी को खबरदार करना, किसी खौफनाक चीज के से, किसी को उसके बुरे नतीजे से खबरदार करना। और नज़ीर रसूल सल्लम का टाइटल भी है बशीरा व नज़ीरा, और नज़ीर कहते हैं शफकत से डराना, किसी को बुरे अंजाम से बचने के लिए शफकत से खबरदार करना। फिर इसमें दोबारा तंज़ीर हुआ है, युमिनून का हम कर चुके हैं, खतमा, खा तो मीम, मोर लगाना, सील करना, किसी चीज को बंद कर देना, इस तरह मोर लगाना कि अंदर की चीज बाहर ना निकले और बाहर की अंदर ना जाए। जैसे खत्म रसूल, खत्म नबूवत, हम ये और खत कहते हैं, और मोर जैसे कोई पुराने ज़माने में खत किसी को लिखते थे तो वो उनने अपनी अंगूठियाँ बनाई हुई थी, जैसे रसूलुल्लाह सल्लम की भी अंगूठी थी। तो मोमबत्ती जो होती है ना, उसकी मोम इकट्ठी करके जो मेल्ट होती है, पिघलती है, तो उसके ऊपर अपनी उसके ऊपर खत जो बंद होता था उसके ऊपर डाल के अपनी अंगूठी रख के उसकी मोहर लगा देते थे। आजकल तो वो ज़माना नहीं रहा। अगर आपको याद हो,
وہ ریڈ قسم کی ایک مور لگی بند آتی تھی، اگر وہ ٹوٹی ہو تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ خط کھل گیا ہے، یہ کسی نے اس کو کھول دیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ علی قلوبہم، کاف لام با روٹ ورڈ ہے. قلب کی جمع قلوب ہے، دل کے لیے استعمال ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونے والا. سمعہم سین میم عین، کان کے لیے بھی آتا ہے اور سننے کے لیے بھی آتا ہے. ابصارہم با سوادرا بصر، آنکھ کے لیے بھی آتا ہے اور دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ. اور غشاوہ غا شین اور جا، پردہ ایسا پردہ جس سے کچھ نہ کچھ نظر آئے. شام کے اندھیرے سے جب ہوتا ہے نا تو اس وقت تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے رات گپ ہونے سے پہلے. اور ہم اردو میں یہ لفظ عام استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کو غشی کا دورہ پڑ گیا، یعنی غشی ہوتی لیکن اس کو آس پاس سراؤنڈنگ سے آواز بھی آئی ہوتی، یعنی حواس پر پردہ پڑ جانا. اور اس کے بعد آیا ہے عظیم، سمع والا ابصارہم غشا ولم عذاب عظیم، عذاب عذاب اور عظیم بہت بڑا. اب عذاب جو ہے دکھ سزا سخت تکلیف، چاہے وہ ذہنی ہو چاہے وہ جسمانی ہو، برا انجام، سب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. اب ایسا ہے کہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں فرما رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں برابر ہے، یعنی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ خبردار کریں لیکن یہ نہیں مانیں گے، یہ کفر پر اڑے رہیں گے، تو یہ حق کو قبول نہیں کریں گے. تو اس میں آیا ہے کہ آپ شفقت سے ڈرائیں، انذرتا ہوں. تو یہ کسی کو بھی برے انجام سے ڈرانے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلام نازل کیا اور آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرا رہے تھے ان کے برے انجام سے، تو آپ شفقت سے ڈرا رہے تھے. تو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ کچھ تو فوراً ایمان لا کر حق کو قبول کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کفر میں اڑے ہوئے تھے. اب اگر ہم اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو ہمارے پاس دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جب بھی کوئی دین کا کام کر رہا ہو، تبلیغ کا کام کر رہا ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہو، صدقہ دے رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، تو ایسا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے حال ہی میں مگن رہتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. تو وہ جیسے اپنے ایک خول میں بند ہوتے ہیں، اس خول سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں جو کچھ اس کے اندر رہ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایسے لوگوں سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ قرآن کی تلاوت سن کی آواز آئی، یہ کیا تھا نا. ان کے دل و دماغ میں کچھ شک و شبہات بھی ہوتے ہیں، پھر وہ سوالات کرتے ہیں، پھر ان کو جب جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی سے دیے جاتے ہیں تو ان کو اس سے تسلی ہوتی ہے، تو ان کے وہ شک دور ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس میں فرمایا کہ ہم نے نا انسان کی فطرت کے اندر، نفس کے اندر ہم نے اس کو نیکی اور بدی کا الہام کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان ہر انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے، ایک طرح سے ودیت کر دی ہے، یعنی ہماری باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے نا پروگرام ہوئی ہے. جس طرح کمپیوٹر کے اندر کچھ پروگرام اس کے اندر فٹ ہوتے ہیں ہوئے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی نیکی اور بدی کی پہچان بھی ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے بچے کو جب آپ پیار کرتے ہیں، کچھ چیز دیتے ہیں تو وہ بھی آپ سے پیار کرنے لگتا ہے، آپ کو دیکھ کے اسمائل کرتا ہے. اس کے برعکس کوئی بندہ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، غصے سے دیکھتا ہے، مین ہوتا ہے نا، تو وہ بچہ بھی اس کے قریب نہیں آتا، اس سے ڈرتا ہے. تو یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ رائٹ چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے. تو اب ایسا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس حق کی آواز کو سن لیتے ہیں چونکہ وہ ان کی فطرت کے اندر موجود ہوتا ہے. جیسے کوئی اذان کی آواز سن کر اس سے متاثر ہوتا ہے، جیسے کوئی قرآن کی تلاوت سن کر ہوتا ہے. جس طرح مدینے میں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پابندی لگ گئی تھی کہ آپ باہر آ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ گھر کے اندر پڑھیں، تو جب گھر کے اندر وہ قرآن تہجد پڑھا کرتے تھے تو آس پاس کی عورتیں مسلمان ہونے لگی سن کر. تو اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر تاثیر ہوتی ہے
اور کچھ لوگ جو ظاہری انسان کا مسلمانوں کا حلیہ ہوتا ہے، جیسے داڑھی ہو گئی، عبایا ہو گیا، حجاب ہو گیا، تو کچھ نان مسلم لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی چیز دیکھ کر تو خود آتے ہیں، آ کر سوال پوچھتے ہیں. تو ایسا ہی ایک ہمارا جب ساؤتھ ٹیکسس میں ہم رہتے تھے تو ہماری ایک سسٹر ہے، وہ فن لینڈ کی ہے، وہ کنورٹ ہوئی ہیں. تو وہ وہاں یونیورسٹی میں پڑھا کرتی تھیں، تو وہاں سارے لوگ زیادہ تر وہاں پہ یعنی نان مسلم لوگ تھے. تو کہنے لگی کہ ایک دن وہ ہمارے گھر میں ہلکا کرتے تھے بچوں کے لیے ہم لوگ ایوری تھرسڈے. تو وہ آگے قصہ سنانے لگی کہ میرے پاس آج ایک لڑکی آئی، میکسیکن لڑکی تھی، اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ نے حجاب کیوں لیا ہوا ہے. تو کہہ رہی میں نے اس کو بتایا، پھر میں نے اس کو کمپیوٹر کا دور تھا، ظاہر ہے میں آپ کو تقریباً 22 سال پرانی بات سنا رہی ہوں. تو اس نے گوگل پہ سرچ کیا، پھر وہ آئی، اس سے سوال جواب کرتی رہی، اور پھر ایسا ہے کچھ ہی مہینوں بعد وہی لڑکی ہمارے گھر آ کے مسلمان ہوئی. اس نے نام آشا رکھا. ابھی وہ ایک مسلمان آدمی سے شادی کر کے مطلب بچے بھی ہیں ماشاء اللہ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی نا جن کے اندر حق کی پہچان ہوتی ہے وہ اس حق کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ان کو جو مسلمان نظر آتے ہیں اپنے حلیے سے، یا ان کو قرآن کی آواز سنائی دیتی ہے، تو وہ آ کر ان سے سوالات کرتے ہیں. تو ایسا ہے کہ جو اس کے لیے پھر کوشش کرتا ہے نا تو اس کو وہ حق مل جاتا ہے. اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے خول ہی میں بند رہتے ہیں، ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، چاہے قرآن سن لیں، چاہے ان کو آپ لے جائیں کسی سیمینار میں، وہاں بڑی بڑی تقریریں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے درس ہو رہے ہیں، وہ لوگ اپنا خول توڑ کر باہر نہیں آتے. کیونکہ جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے نا اس کو حق مل جاتا ہے. اور جو لوگ اپنے ہی اندر اپنے ہی مشغلوں میں رہیں اور وہ اس کے لیے کوشش نہ کریں، نہ سوال کریں، نہ دلچسپی رکھیں، تو پھر وہ حق انہیں نہیں ملتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز بغیر مانگے ہر انسان کو دی ہے. صرف ایک چیز ایسی ہے جو بغیر مانگے بن مانگے کسی کو کبھی بھی نہیں ملتی، اور وہ ہے ہدایت. جیسے کہ کھانا پینا ہے، خوبصورتی ہے، ذہانت ہے، صلاحیتیں ہیں، سب کچھ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو لے کر آتا ہے، اس کو ہر چیز مل رہی ہوتی ہے. لیکن ہدایت جو ہوتی ہے نا، یہ پھر انسان خود حاصل کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر اپنی نشانیاں رکھ دی ہیں. تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایک قدم انسان اٹھایا. حدیث قدسی ہے نا کہ جب بندہ ایک قدم چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 یا 10 قدم چل کے آتا ہے. بندہ آتا ہے یعنی ذرا زیادہ اس رفتار سے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے. تو اصل میں پہلی کوشش جو ہے نا وہ ہم نے اپنی طرف سے کرنی ہے. اگر ہم کوشش نہیں کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہم بیٹھے رہیں، تو ہدایت خود چل کر ہمارے پاس نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہ بڑا ہی غیرتی دین ہے. اس رستے میں اگر کوئی چھپ کے بھی کام کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی چھپی ہوئی نیکیاں بھی ظاہر کر دیتا ہے، چاہے اس کی موت پہ کرے، چاہے اس کی زندگی میں کر دے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پلٹ کے دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو لوگ نا اپنی عقل، آنکھیں، کان استعمال نہ کریں تو پھر ان کے لیے اب ان آیات میں ہم نے دیکھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کا آیا ہے کہ بڑا عذاب ہوگا. تو اسلام کے رستے پر آج دیکھا جائے تو رکاوٹ بھی ہم مسلمان ہیں. آج ہمارے اخلاق، ہمارے اطوار، ہمارے معاملات وہ نہیں رہے جیسے کہ ہونے چاہیے تھے. اگر پرانے وقتوں میں ہمارے جو اسلاف ہیں نا، اس زمانے میں آپ چلے جائیں تو کوئی بھی عالم دین جس محلے میں، جس گلی میں رہتا تھا نا، تو اس کے آس پاس والے گھروں کی قیمتیں جو ہوتی تھی بہت مہنگی ہو جاتی تھیں. ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم یہاں آ کر رہیں. لیکن بدقسمتی سے آج دیکھیں، میں انگلینڈ میں بھی رہی ہوں تو میں ابھی بھی وہاں آنا جانا رہتا ہے. تو آج سے 36 سال پہلے جہاں پورے سارے انگلش لوگ رہا کرتے تھے، ابھی وہ سارا دیسیوں سے بھرا ہوا ہے. تو کیا ہوتا ہے، جہاں دیسی لوگ آتے ہیں یہ لوگ وہاں سے نکلنا بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے اب اپنے محلے بن گئے، دیسی لوگوں کے اپنے محلے بن گئے. تو اصل میں کیا ہے کہ ہم لوگ ہمارا یعنی معاملات ایسے ہیں کہ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں سے یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو ہمیں ایسا اچھا ہونا چاہیے کہ ہم نا اپنے معاملات سے، اپنی جو ہماری اپیرنس ہے، ہم اس سے بھی دوسروں کو متاثر کریں.
अब इसमें ये आप देखें कि ये लोग जो होते हैं ना कि कुफ़र करते हैं, आप उन्हें डराएँ, ना डराएँ, कोई असर नहीं होगा। तो असल में क्या होता है ना कि एक 2 फैक्टर्स होते हैं, एक खौफ होता है, एक मोहब्बत होता है। ये दोनों फैक्टर जो होते हैं अमल में हरकत लाते हैं। जैसे ना जहन्नम का खौफ हो, कब्र का खौफ हो, मौत का खौफ, अगर किसी का जनाज़ा देख लेते हैं, अपनी मौत याद आ जाती है, या देखें कोई तूफ़ान आ रहा है, हेरिकेन आ रहा है, फ्लड आ रहा है, उससे डरना। या जिस वक़्त कोविड आया था, आप सोचें ये नया-नया वैक्सीन भी नहीं थी, तो आप सोचें किस तरह ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी, स्कूल बंद हो गए थे, एयरपोर्ट्स बंद हो गए थे। तो ये एक खौफ था ना, तो ये खौफ इंसान से ये सारे अमल करवा रहा था। तो आज अगर हमें भी ना अपने हिसाब-किताब का खौफ होगा, मुझे अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है, कब्र में मेरा हिसाब-किताब होगा, क़यामत के दिन होगा, और मैं दुनिया में जो है ना, दुनिया का जोड़ा है, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने जोड़े की शक्ल में पैदा किया है। इस तरह ज़िंदगी है तो मौत है, गम है, खुशी है, गर्मी है, सर्दी है ना, तो दुनिया का जोड़ा अल्लाह ताला ने आखिरत बनाया है, तो आखिरत जो है वो आकर रहेगी और हिसाब-किताब हर बंदे का होगा। तो जब ऐसा है कि इस दुनिया में हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, और फिर ऐसा है अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाएँगे भी नहीं, क्योंकि कितने ही खुदकशी करने वाले लोग आपने देखा होगा कि बच जाते हैं। कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाली ज़ात ज़्यादा ताकतवर है। तो फिर उस अल्लाह के ऊपर हम क्यों ना ईमान लेकर आए, और इसी तरह अगर देखें मोहब्बत ले आएँ, दूसरा फैक्टर जो है। अब देखें एक लड़कियों को नींद कितनी प्यारी होती है, शादी भी होती है तो वो 10 बजे से पहले तो उठती ही नहीं है, लेकिन जो ही जब बच्चा पैदा होता है तो रात को 3-3 बार उठ रही हैं, अपनी नींदें कुर्बान कर रही हैं। तो क्यों कर रही होती हैं? उस बच्चे की मोहब्बत में। या फिर दूसरी मोहब्बत भी जिनको हो जाती है, तो वो भी देख लें उसमें क्या कुछ होता है। आसमान से वो तारे तोड़ लाऊँगा, और कितने दावे किए जाते हैं ना। तो पता चला कि अल्लाह ताला की ज़मीन ज़रख़ेज़ है, जिनके पास हक़ है वो उस क्या करें, जैसे अब आप कुरान ले रहे हैं तो उस कुरान के इल्म को दूसरों तक पहुँचाना शुरू करें। अब ऐसा है कि अब इन्होंने कुफ़्र किया ना, तो सवाल पैदा होता है कि ये कुफ़्र की, इनकार करने की ना वजूहात क्या थी, रीज़न्स क्या थी ना? तो इसमें दुनिया की मोहब्बत होती है, अपनी ज़िंदगी से, अपनी ज़ात से प्यार होता है, अनापरस्ती होती है, मादा परस्ती होती है। फिर दुनिया को तरजीह दे रहे होते हैं आखिरत के ऊपर, और आखिरत को भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिरत तो अभी दूर है, देखा जाएगा ना, और फिर अल्लाह गफूरुर रहीम है। आज का इंसान ना इंसानों की बनाई हुई दुनिया में गुम है। आप देखिए ना आजकल फैशन क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है, लॉन के कौन से नए डिजाइन आ रहे हैं, आजकल फैशन कैसा चल रहा है। अब पहले तो ऐसा था ना, कपड़े और जूतों का फैशन, हैंडबैग्स का फैशन था। आजकल तो घर घर भी आ गए हैं नए डिजाइन के, घर के अंदर फर्नीचर भी अब तो जो है ना वक्त के साथ चल रहे हैं। और इवन घर के अंदर जो चीजें होती हैं, वुड फ्लोर का ये कलर आ गया, अब लाइट कलर आ गया है, अब टाइल्स का फैशन है, अब टाइल्स का फैशन नहीं है। अब घर के एप्लायंसेस जो होती हैं उनको किस कलर में रखें, घर के कर्टन कैसे रखें, यानी ये भी फ़ज़ूल की जो खर्चे हैं ना इंसानों ने अपने साथ लगाए हैं, और ये सोचते ही नहीं है कि जब मौत आएगी किसी वक़्त भी आ जाएगी, और ये सब कुछ जहाँ दुनिया में रह जाएगा। और कब्र में सोचें, कब्र में क्या मैचिंग, कौन से कर्टन होंगे, कौन-सा वुड फ्लोर होगा, वहाँ की फ़िक्र करनी चाहिए हमें ना, कि वहाँ के लिए हम अच्छे-अच्छे अमाल करें। तो हम खुदा की बनाई हुई जो चीज़ें ना वो तो हमें नज़र नहीं आती हैं। इंसानों की बनाई हुई चीज़ें जो है ना, उनमें इंसानों की बनाई हुई मसनूआत में हम गुम हो गए हैं। हम आज इंसानों से मुतासिर होते हैं, हम अल्लाह के बारे में नहीं सोचते। असल में जो हमारा लाइफ़स्टाइल है ना, उस पर हम गौर करें। आज से अगर आप चले जाएँ 30 साल पहले, 20 साल पहले ना, तो उस वक़्त आप देखें हर जगह खुदा का, अल्लाह का तस्वुर बहुत नुमायाँ था, इवन मुसलमानों के घरों में भी। आप देखिए घरों के जो डिज़ाइन थे, वो और आज के घरों के डिज़ाइन देख लें, क्योंकि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला ना, ये तस्वुर जो है ना आज ख़त्म हो रहा है। अगर आप चले जाएँ पुराने घर ओपन होते थे, बरामदे होते थे, सहन होते थे, खुले घर, धूप, रोशनी आ रही है, फिर छत पे सोना, सहन में सोना, खुले आसमान के नीचे सितारे देखना, चाँद देखना। तो हम अल्लाह ताला की बनाई हुई जो चीज़ें, अल्लाह ताला की कायनात के अराउंड ही चल रहे होते थे।
आज सारा कुछ तकरीबन ख़त्म हो चुका है। आज इवन आप देहातों में भी चले जाएँ ना, तो वहाँ भी अगर सहन वाले घर मौजूद हैं ना, तो आज वसाइल इतने ज़्यादा आ गए हैं, एसी वग़ैरह ये तो अब वो जो बाहर सहन में सोना, छत पे सोना, वो सारा चारपाइयाँ डालना ख़त्म हो चुका है। आज ना मसनूई हवा में सो रहे हैं, मसनूई रोशनी ले रहे हैं, इसलिए आज बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ये ताज़ा हवा, धूप हमारे लिए कितनी मुफ़ीद है। आज आप देखें हर दूसरे बंदे के जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, हर बंदा नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? कि हम लोग नेचर से, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों से दूर होके इंसानों की बनाई हुई चीज़ों से मुतासिर हो रहे हैं, उनको रख रहे हैं और उनसे हम खुश हो रहे हैं। तो आज का इंसान इन यानी एक तो हम इन मसनूआत में गुम हो गए हैं, इनमें बंद हो गए हैं। अब घर के अंदर आप चले जाएँ तो घर के अंदर इतनी एंटरटेनमेंट, इतनी एक्टिविटीज़ आ गई हैं। जैसे आप देखें फ़ोन है हर एक के हाथ में, पूरी दुनिया आई हुई है। टीवी है तो टीवी पे पहले तो एक चैनल होता था और वो भी रात को शुरू होता था, दिन को टीवी बंद होते थे। आज आप खोलें तो आपको टीवी पे इतनी वैरायटी, इतने चैनल्स मिलेंगे, फिर कंप्यूटर देख लें। तो पूरी दुनिया से राब्ता जुड़ा हुआ है और अल्लाह से हमारा राब्ता जो है ना कटा हुआ है। तो हम इस पे गौर करें ना कि हम इसके इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला ना हमें अमल की तौफीक दे कि हम ना ये जो कुफ्र जो होता है ना, ये सिर्फ कुफ्र ये नहीं होता कि ना कर दें, बल्कि ये जो हम नेमतें मिली होती हैं, नेमतों की कदर नहीं करते हैं, नेमतों को झुठलाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला सूरत इब्राहिम में कहते हैं ना व इन कफ़रतुम लअज़ीदन्नकुम, ना इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें ज़्यादा देगा। व इन कफ़रतुम, तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम कुफ़्र करोगी इन्ना अज़ाब लशदीद, तो मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। अब कुफ़्र जो आया है वो इसी मानी में आया है कि हम अल्लाह की नेमतों का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह का हक अदा नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक अता करे कि हम कुफ़्र ना करें और हक को कबूल करें। अब अगली आयत जो है ना, ये जो काफ़िर लोग हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला ने 2 आयत दी हैं। असल में हमने सूरत फ़ातिहा पढ़ी, अल्लाह से दुआ की तो कुरान खुला। कुरान में अल्लाह ताला ने खोलते ही कह दिया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि ये वो किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला ने मोमिन जो था ना उसकी क्वालिटीज़ बयान की कि मोमिन की सिफ़ात क्या होती हैं। मोमिन के बाद आज हम जो काफ़िर है ना कुफ़्र को पढ़ रहे हैं और अपना-अपना मुआवज़ना करेंगे कि हमने मोमिन की सिफ़ात पढ़ी है। आज हम जो है कुफ़्र के बारे में, काफ़िर के बारे में पढ़ लें और इनका ये कि जो कुछ इनके दिल में होता है, वही कुछ उनकी ज़बान पे होता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इनके लिए अल्लाह ताला ने 2 आयत में बात ख़त्म कर दी है। और उसके बाद आप देखेंगे आयत नंबर 8 से लेके आयत नंबर 20 तक जो चलेंगी, वो मुनाफिकीन के ऊपर तबसरा होगा। और आयत नंबर 8 से लेके आयत नंबर 16 तक मुनाफ़िकों के ऊपर आम बात होगी, उनकी बुरी आदतें बताई जाएँगी कि ये करते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला जो 4 आयत फिर आएँगी ना 17 से लेके 20 तक, उसमें अल्लाह ताला ने 2 मुनाफ़िक की 2 तरह की मिसालें दी होंगी, अमली मुनाफ़िक और जो गैर अक़ीदे का मुनाफ़िक। इसी तरह काफ़िर जो होते हैं ना, इनमें भी 2 होती हैं। आखिर में मैं आपको अमली काफ़िर और जो अक़ीदे का काफ़िर होता है, उसकी मिसालें बताऊँगी। अभी इस आयत के साथ आगे चलते हैं कि जब बंदा अल्लाह ताला की कायनात में सारी चीज़ें देखता है, लोगों को भी देखता है, लोग दीन की तबलीग कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी खौल में बंद है, वो हक़ को कबूल नहीं करना चाहता, तो अल्लाह ताला फिर क्या करता है, ख़तम अल्लाहु, मोहर लगा दी अल्लाह ने अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पर, व अला समइहिम, और ऊपर इनके कानों के, व अला अबसारिहिम, और ऊपर इनकी आँखों के, गिशावतुन पर्दा है, वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाब बहुत बड़ा है। अब ऐसा है कि अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी उनका, यानी जो उनके अंदर सलाहियतें थी ना, वो सलाहियतें अल्लाह ताला ने सील कर दी। उन किस-किस की सलाहियतें थी? उनके दिल के अंदर जो जितनी सलाहियतें थी, उनके सुनने की, उनके देखने की। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर अल्लाह ताला ने सील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ख़तमा का दिल के लिए और समात सुनने के लिए, लेकिन आँखों के लिए अल्लाह ताला ने गिशावा पर्दे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि
اللہ تعالیٰ نے اب مور لگا دیے، تو اب اس کے اوپر نا لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود مور لگا دی، اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ اس میں تو ہمارا قصور ہی نہیں ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ مور کیوں لگی ہے؟ مور کب لگتی ہے نا؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا، جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی آنکھوں پہ، دلوں پہ اور کانوں پہ یہ مور اور پردہ نہیں لگا ہوا تھا۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ نا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر ان کے ماں باپ ان کو یہودی، نصرانی یا ماجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کا ماحول ہوتا ہے اس کے اوپر اثر انداز کرتا ہے۔ ماحول کے پردے جو ہوتے ہیں وہ انسان کی شخصیت کے اوپر بہت اہم کام ادا کرتے ہیں، اور وہ اس کے اندر پھر اس ماحول کے اندر نا، جو ایک پچھلی آیت میں بتایا کہ ایک بندہ اپنے خول کے اندر رہتا ہے، خول سے باہر نہیں نکلتا، تو اس خول کے اندر اس کی اپنی مشغولیات ہوتی ہیں، اس کی اپنی ہابیز ہوتی ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ ان کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس کی ساری توجہ، اس کی ساری دلچسپی اس کے ساتھ ہوتی ہے، پھر اس کے مفادات، اس کے فائدے بھی اسی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، پھر اسی کے اندر اس کے اپنے سارے دوست، رشتہ دار، برادری، سب اس کے اندر ہوتا ہے۔ اب یہ ان سب کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس کو اسلام ایک نیا طریقہ، ایک نئی زندگی اختیار کرنا اس کو بالکل پسند نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور ایسا کیوں کیوں کرتا ہے؟ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں بدل نہ جاؤں، لہٰذا وہ ان جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں نا، دیکھنے کی، سننے کی، عقل دی ہے، غور و فکر کرنے کی، ان صلاحیتوں کو وہ استعمال نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی پہلا قصور اس کا اپنا ہوتا ہے کہ وہ ان کو استعمال نہیں کرتا۔ اب دیکھیں باہر سورج نکلا ہوا ہے نا، اور کوئی اپنی آنکھیں بند کر لے یا اپنے کمرے کے موٹے موٹے کرٹن، پردے گرا دے اور بولے کہ نہیں میرے کمرے میں اندھیرا ہے۔ اب ایسا ہے کہ اب غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہیں، جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لا رہے ہیں، یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، آپ اس ماحول میں چلے جائیں جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی، تو اس وقت آپ لے آئے کون کون تھا؟ یہ جو تھے مدینہ کے جو یہود ہیں یہ بھی تھے، منافقین بھی تھے، انصار مدینہ بھی تھے، اور مکہ والے بھی تھے، بڑے بڑے سردار آپ لے ہیں، سارے موجود تھے۔ اب وہ نہیں سن رہے تھے، اب لے ہیں جیسے ابو جہل تھا، عتبہ، شیبہ تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے تھے لیکن انہوں نے حق نہیں قبول کیا۔ اور انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ابو جہل خود کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین آپ لائے ہیں اچھا ہے، لیکن ہم یہ شراب کو، ہم سود کو، ہم بتوں کو کیسے چھوڑ کے خدا کی عبادت کریں؟ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بیت اللہ میں ہر قبیلے کا اپنا بت نصب تھا، پھر ہر خرافات، ہر برے کام اس وقت ہو رہے تھے، تو ان کو وہ چھوڑنے اچھے نہیں لگ رہے تھے، تو وہ اپنے ان مشغولیات میں، ان ہابیز میں پڑے ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے آپ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، آپ کا بڑا پسندیدہ ڈرامہ چل رہا ہے، اس کے اندر سین بھی ایسا آیا ہے کہ آپ نے ہر حالت میں وہ دیکھنا ہے، اور اتنے میں آپ کا بچہ آپ سے کچھ کہتا ہے تو آپ اس کو سنی انسنی کرتی ہیں، اور اس کو بلکہ ڈانٹتی ہیں کہ نہیں چپ کرو، بات بھی نہ کرو، مجھے یہ سننے دو، تو آپ کا سارا دھیان اس سین کی طرف ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایسے لوگوں کی توجہ جو ہوتی ہے اپنے ہی مشغولات، اپنی محفل، اپنی چیزوں میں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ چیز اس کی سوچوں کا حصہ بن جاتی ہے، ہر وقت اس کے ذہن پہ سوار رہتی ہے۔ اگر کسی کی دیکھیں، اب ان نعمتوں کو نا جب نہیں استعمال کرتے تو اللہ تعالیٰ مور لگا دیتا ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں، اگر کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی سرجری ہوتی ہے، وینٹیلیٹر پہ چلا گیا، پھر آہستہ آہستہ گھر آیا، اب چلنے کے قابل نہیں ہے، تو کچھ مہینے بعد جب بیڈ سے اٹھتا ہے تو آپ کو پتا ہے اس کی پوری باڈی کمزور ہو چکی ہوتی ہے، اتنی ویکنس ہو چکی ہوتی ہے، وہ ایک پلیٹ بھی اٹھاتا ہے نا، یا ایک جگ پانی کا بھی اٹھاتا ہے تو اس کا برا حال ہو جاتا ہے، ایون وہ اپنی ایک قمیض بھی چینج کرتا ہے نا تو اسے لگتا ہے جیسے میں نے بڑی بھاری چیزیں اٹھائی ہیں، میں نے بڑا بھاری کام کیا ہے، تو آپ کو پتا ہے ڈاکٹرز پھر اس کو فزیکل تھراپیز کے لیے بھیجتے ہیں، پھر تھراپی سے اس کے مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو پھر وہ آہستہ آہستہ پھر کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک قدرتی بات ہے، جو چیز استعمال نہیں کرتے نا وہ بیکار ہو جاتی ہے، شل ہونے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب آنکھ، دل اور کان کا وہ لوگ حق ادا نہیں کرتے، اس سے حق نہیں دیکھتے، اس سے حق کو قبول نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ شل ہو جاتے ہیں
اور پھر مور لگ جاتی ہے. اب یہ دین کے کاموں کے لیے لگتی ہے مور, ٹھیک ہے, غشاوہ دین کے کاموں کے لیے. اب وہ لوگ جو ہے نا, ابو جہل لے لیں, اتبا شیبہ لے لیں, مدینہ کے جو یہود تھے یا منافقین تھے, وہ دنیا کے امیر ترین لوگ, دنیا کے کامیاب ترین لوگ تھے, کیونکہ ان کی آنکھیں, ان کی عقل, ان کے دل, ان کے دل و دماغ دنیا کے کاموں کے لیے, بزنس کے لیے لگ رہے تھے. وہ بڑی اس میں مال و دولت اکٹھا کر رہے تھے اور بہترین صلاحیتوں کے مالک تھے دنیاوی حساب سے. یہاں پہ یہ کہ دین کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو شل کر دیا. اب آپ اس میں دیکھا آپ نے کہ ختمہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا دل اور سماعت یعنی کانوں کے لیے کیا ہے, لیکن جب بات آئی بصیرت کی, آنکھوں کی, دل اور کان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ختمہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اور جب بات آئی ہے آنکھوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے غشاوہ کا لفظ کیا کہ پردہ ہے. تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ اب اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں. دیکھیں, آپ اپنے گھر میں بیٹھی ہیں نا, تو باہر اگر کوئی گاڑی بڑا زور و شور سے گزرتی ہے تو آپ سن لیتی ہیں. آپ کے نیکسٹ ڈور کچھ میوزک لگی تو آپ کو اس کی آواز آ جاتی ہے, یا آپ کے گھر میں ہی آپ بیڈ روم میں تو لیونگ روم میں کوئی اونچی آواز ہوتی تو آپ اس کو سن لیتی ہیں. اور اسی طرح آپ کے دل کے اوپر بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ آپ اب خود بخود ادھر آپ کے دل کا رجحان ہو جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں, کان اور دل جو ہے نا, اس پہ اختیاری نہیں, بے اختیاری طور پر بھی نا یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور دل انسان کا اس طرف ہونے لگتا ہے. لیکن آنکھ جو ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے ایک طرح سے کنٹرول میں ہوتی ہے کہ انسان آنکھیں بند کر سکتا ہے, انسان آنکھیں پھیر سکتا ہے. جیسے آپ کی کوئی رشتہ دار, آپ کی کوئی دوست ہے, آپ کی اس سے لڑائی ہو گئی اور کسی ایسی پارٹی میں جا رہے ہیں کہ وہ بھی وہاں انوائٹڈ ہے. جب آپ وہاں جاتی ہیں تو آپ کیا کرتی ہیں؟ ہوتا کیا ہے کہ انسان کترا کر, اس سے آنکھیں بچا کر, اس کو نظر انداز کر کے گزر جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ پردے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر استعمال کیا ہے. تو یہ چیزیں عام روزمرہ ہمارے استعمال میں اس طرح آتی ہیں. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ سورۃ نحل کی آیت نمبر 106 سے 108 تک فرماتے ہیں, جو ایمان کے بعد کفر پر چلا جائے اور کفر پر ہی خوش ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر غضب ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اور بڑا عذاب ہوگا اس لیے. اور کیوں؟ پھر آگے اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے انہوں نے آخرت کے مقابلے پر دنیا کو ترجیح دی اور اللہ انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک طبع اللہ, وہاں بھی یہاں پر آئے ختم اللہ, وہاں پر آئے طبع اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مور کا وہ لگا دی, ٹھپا لگا دیا. کیونکہ وجہ کیا تھی؟ وہاں بھی 3 وجوہات پتہ چل رہی ہیں, غفلت میں ہے, دنیا کی محبت میں ہے, اور تیسری دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. تو اب ایسا ہے کہ آنکھ دیکھتا ہے, دل سوچتا ہے, اور کان جو ہے سنتا ہے. اب کوئی ان سے کام نہیں لینا چاہتا, صرف اپنی محبوب چیزوں, اپنی خواہشات چیزوں کے پیچھے لگتا ہے, انہیں کو دیکھتا ہے نا. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اسی میں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اب اس کو اگر حق کی طرف, قرآن کی طرف نہیں آ رہا ہے, وہ غیر ضروری چیزوں کی طرف چل پڑا ہے, تو پھر اسی میں وہ بند رہتا ہے. تو دل اور کان کسی مخصوص جانب رخ کرنے کے پابند نہیں ہوتے ہیں. آپ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کا دل کسی نہ کدھر کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے. کان سے بھی آوازیں آپ کو ادھر ادھر سے آ سکتی ہیں, لیکن آنکھ جو ہوتی ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے. اور آنکھ کا یہ ہے کہ وہ صرف اگر آپ سامنے تو سامنے دیکھ رہے ہیں, پیچھے مڑنا ہے تو گردن کو آپ کو پھرانا پڑتا ہے. آپ ایک کمرے میں تو کمرے کے اندر ہی دیکھ سکتے ہیں, آپ اس دیوار سے پار دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے. لیکن کان دوسری طرف کی چیزیں سن سکتا ہے, دل جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اب انکار کی وجوہات تو آپ کو پتہ چل گئی ہیں, دنیا کی محبت, مادہ پرستی ہے, آخرت سے غافل ہیں, مٹیریلزم لوگ ہو گئے, دنیا کی چیزوں پہ خوش ہو گئے, اور اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جتنی زیادہ دنیا ملتی ہے, جتنی زیادہ سہولیات ہماری زندگی میں آ رہی ہیں نا, اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا تصور ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے. تو اب یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے بغیر تو چل نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ ہی اس کو چلا رہا ہے. تو انتہائی ضروری ہے کہ کفر کی جو نیچر ہے اس کو سمجھا جائے, اس کی توڑ کو سمجھا جائے, اور
اس میں ہم دیکھیں گے کہ کافر جو ہوتے ہیں، یہ ایک کافر کی دو مثالیں، ایک ہوتا ہے اعتقادی کافر اور ایک ہوتا ہے عملی کافر۔ تو اس میں آپ کے لیے یہ میں نے تیار کیا ہوا ہے کہ کافر ہے، ایک اعتقادی کافر ہے، یہ عقیدے کا کافر ہے، اور ایک عملی کافر ہے۔ اب جو عقیدے کا کافر ہے نا، یہ غیب کا انکار کرتا ہے، وما انزل الیک کا انکار کرتا ہے، بالآخرۃ یوقنون کا انکار کرتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں رہے گا۔ آپ نا ان دونوں کے انجام کو رکھیے گا، کیونکہ پھر جب ہم تیسرا اگلی کلاس نہیں، اس سے اگلی کلاس پہ جائیں گے تو وہاں پر ہم لوگ منافق کو بھی عملی اور عقیدے کا منافق کریں گے، تو آپ دیکھیں گے جو عقیدے کا منافق ہوگا نا، اس کا انجام اس کافر کے ساتھ برابر ہوگا۔ سن بکمن اللہ تعالیٰ وہاں کہیں گے، تو وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، تو ان کا بھی واپس لوٹنے کا اللہ تعالیٰ نے راستہ بند کر دیا۔ ون وے راستہ ہے، چل پڑے، اب واپسی کا راستہ ان کے لیے بھی نہیں ہے، اور یہاں بھی ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے جہنم ہے۔ پھر عملی کافر جو ہوتے ہیں نا، یہ اب نماز روزہ تو یقیمون الصلاۃ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا انکار کرتے ہیں، حج کا انکار کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یعنی ہے تو کلمہ گو ہیں، لیکن پریکٹیکل یہ جو ہے نا نہیں ہے۔ تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ چاہے تو سزا دے، اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے لوگ جو نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، پھر وہ حج پہ جا رہے ہیں، پھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، پھر تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں، یا کچھ بڑے فیشنیبل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور پہلے تو وہ دین کو لیتے ہی نہیں ہیں، لیکن اچانک دیکھتے ہیں کہ کوئی زندگی میں ایسا واقعہ آتا ہے کہ وہ بدل جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ چاہے گا تو ان کو یعنی اللہ دین کی طرف لے آئے گا، اور ان کا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، تو وہ اپنا انجام اچھا کر لیں گے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو کفر کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے نا، کیا ہوتی ہے کہ یہ اپنے کمفرٹ زون سے محبت کرتا ہے، کان آنکھ دل کا استعمال صحیح جگہ نہیں کرتا۔ دنیا کے لیے تو کرتا ہے، دنیا کے لیے بڑے سمارٹ ہوتے ہیں، دنیا کے لیے کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں، سوچنا دیکھنا عقل استعمال کرنا یہ نہیں کرتے۔ جب نہیں کرتے تو یہ نعمتیں جو ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ بندے سے واپس لے لیتا ہے۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اعتقاد منافق یہ جو کفر ہوتا ہے نا، اس کی تھوڑی سی اور اقسام دیکھتے ہیں، جیسے عمل سے، اور اس کی ہم دیکھتے ہیں مثالیں کیا کیا ہے نا، کفر اور کفر کی جو مثالیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کریکٹر کون سے تھے، ان کے نام دیکھیں گے۔ اب دیکھیں، ایک بندہ ہے جو دل سے بھی انکار کرتا ہے اور زبان سے بھی انکار کرتا ہے، تو یہ کون تھا؟ یہ فرعون تھا، نہ دل سے مانا اور نہ زبان سے مانا، ٹھیک ہے، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اور اب اس کے برعکس ایک دوسرا بندہ ہے جس نے دل سے مانا ہے، زبان سے انکار کیا ہے۔ اب دل سے کس نے مانا ہے؟ ابلیس شیطان نے مانا ہے، اس لیے تو آپ دیکھیں گے سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کو ربی ربی کہہ کے پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو رب مان رہا ہے۔ اور ابو جہل، اس نے بھی کہا تھا رسول اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا دین اچھا ہے، لیکن یہ جو اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں یہ والی نہیں پسند، تو زبان سے انکار کر دیا۔ اور اہل کتاب کا بھی یہی ہے کہ انہوں نے زبان سے انکار، اور کتنے ہی ہیں جن کو پتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم حق ہیں، قرآن حق ہے، لیکن نہیں لیتے۔ تو یہ ان کی مثال وہ ہو گئی ہے۔ پھر اس کے برعکس ایک دوسرا بندہ ہے جو دل سے انکار کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، یہ بندہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے، اور یہ بندہ لیگلی مسلمان ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہم میں سے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جب اگلی ہم پڑھیں گے نا 2 کلاسز، تو اس میں ہم اپنے آپ کو ڈھونڈیں گے۔ کفر کو تو بہت آسان ہے ڈیفائن کرنا، لیکن منافق کو ہم دیکھیں گے کہ وہ والی خصلتیں میرے اندر تو نہیں موجود ہیں، اگر ہیں تو ان کو کاٹ کے پھینکنا ہے۔ اب یہ جو تھا نا، جو دل سے انکار کر رہا تھا، زبان سے مان رہا تھا، تو یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ پتہ نہیں، اندر چھری رکھ کے تو منہ سے میٹھا میٹھا بولنا۔ تو یہ منافق عبداللہ بن ابی تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آپ کا واسطہ جو ہے منافقوں سے پڑا۔ آپ جب مکہ میں تھے تو آپ کا واسطہ کفر سے پڑا ہوا تھا، کافر، جیسے ابو جہل ہو گیا، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے جتنے سردار تھے، اور انکار کرتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے۔ تو یہ تو
इनके अंदर कोई वो नहीं थी, यानी खतरनाक नहीं थे। ऐसे लोग जो होते हैं ना, बंदे को पता है ये मेरा खुला दुश्मन है, लेकिन जो मुनाफिक होता है ना, ये छुपा दुश्मन होता है। ये अंदर ही अंदर ना मुंह पे मीठा बांध के अंदर ही अंदर आपके रास्ते काट रहा होता है। अब एक और कैरेक्टर है जिसने दिल से भी इकरार किया और ज़बान से भी इकरार किया, तो ये मोमिन लोग होते हैं, मोमिनीन। तो अल्लाह ताला हमें इनमें से करे, और हम ना ये करें कि अपने नफ्स की जो रुकावटें हैं उनको देखें। अगर मेरे अंदर तकब्बुर है, आनापरस्ती है, अगर मैं ऐसे माहौल में हूँ तो अपने माहौल को बदलूँ और अपने दोस्तों का इंतखाब करूँ जो कि दीनदार हों, दीनदार लोगों में उठें, बैठें, ताकि हमारे अमल बदलें। अब देखें, अल्लाह ताला ने कुरान खोलते ही 3 तरह के जो किरदार हैं, अल्लाह ताला हमको उनसे मुतारिफ करा रहा है। तो ये सिर्फ़ जो मुतारिफ और अल्लाह ताला करा रहा है, ये सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि इनका ज़िक्र हो रहा है, बल्कि अब कुरान खुल रहा है ना, तो अल्लाह ताला सबसे पहले ये 3 करैक्टर्स हमको बता रहा है कि हमने भी ज़िद, तकब्बुर, अना का शिकार नहीं होना, कुफ़्र नहीं करना। कुफ़्र की जो वजूहात थी, गफ़लत थी, दुनिया की मोहब्बत थी, अना परस्ती थी, ख्वाहिश परस्ती थी, नफ्स की गुलामी थी, और उसमें अबा परस्ती, अपने रस्म रिवाज आ जाते हैं ना, ये सारी चीज़ें। तो फिर इसके बाद जो आएगा मुनाफिक का, तो वो भी नहीं करना कि दिल से तो हम इनकार करें और ज़ुबान से हम मानें। तो हमने सोचना है कि मैं अपने आप को किस में रखूँ, क्योंकि आप कुरान आगे पढ़ेंगे, तो अपना पहले हम अपने आप को सही कर लें कि ना तो मैंने वो फ़िरौन वाली चीज़ें रखनी है, ना अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक वाली रखनी है, ना इब्लीस और ना काफ़िरों वाले रवैये रखने हैं। तो अगर हमारे पास अब हक़ आ गया है ना, तो हमारा अगर इर्द-गिर्द का माहौल सही नहीं, तो माहौल को चेंज करें, अपने दोस्तों को देखें, दीनदार दोस्तों में उठें, बैठें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब आपके दुनियादार दोस्त होंगे, आप दीन पे आएँगी, तो पहले सबसे पहले वो आपको मना करेंगे। तो वही जो बताया था कि हर चीज़ बिन माँगे मिल जाती है, लेकिन हिदायत जो है ये बिन माँगे नहीं मिलती, ये माँग के तड़प से मिलती है। तो एक कदम मैं उठाऊँगी तो 10 कदम अल्लाह ताला चल के आएगा। तो अल्लाह ताला हमको इस तरह के रवैये से बचाए, क्योंकि कुरान दिल पर उतरा, इसलिए हमने भी अपने दिल में कुरान की जगह बनानी है। जब जगह बनाएँगे ना, तो फिर असर होगा। हमने मुत्तकीन लोगों की सिफ़ात भी पढ़ी हैं और उनका अंजाम भी देखा है। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून पढ़ा था, तो कामयाबी, टोटल कामयाबी को कहते हैं। फिर दूसरी किस्म के लोग जो आज आज हमने पढ़े हैं, कुफ़्र करने वाले, इनकार करने वाले, तो अब देखें ये भी क्या करते हैं, इनका ताल्लुक भी दिल से, इनकी अनापरस्ती, इनकी ख्वाहिशात, इनकी दुनिया से मोहब्बत, इनकार की सारी वजह कई बार-बार रिपीट हुई हैं, अभी तो आपको भी पता चल गया होगा। तो इस पे फिर डरने की बात ये है कि अगर मैंने भी ऐसा किया, तो फिर क्या है, मेरी भी दिल पर, मेरे भी कानों पर क्या हो जाएगा, मोहर लग जाएगी और आँखों पर पर्दा पड़ जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। फिर तीसरे ग्रुप से हम अगली क्लास में जब पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर मज़ीद फिर अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ना हमें मुत्तकीन मोमिनीन की जो क्वालिटीज़ हैं वो अता करे, और उनके रास्ते पे अल्लाह ताला हमें चलाए, और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता दे कि हम मरते दम तक सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रहें। और अल्लाह ताला आपका यहाँ बैठना, पढ़ना, पढ़ाना कबूल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।